علماء پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا، وہاں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت ہی کے وہ علماء اور اکابر ہیں جنہوں نے فتویٰ کفر کا نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ تو دونوں راستے موجود ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں راستے درست، جس پر آپ کی طبیعت، آپ کی تحقیق، آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بریلوی علماء کی زبانی ہی اکابر اہل سنت والجماعت علماء حق علماء دیوبند کے کچھ کرامات دکھانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کا نام ہے حسام الحرمین، بریلوی مذہب کے بانی، بریلوی مذہب کے مجدد، بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب بریلوی مذہب میں حرف آخر مانی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی جو صفت لا ریب فیہ بیان کی گئی ہے، بریلوی علماء نے اس کتاب کے متعلق کتاب لا ریب فیہ بھی لکھ رکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اہل سنت والجماعت تحقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند میں سے 4 بزرگوں پر بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی ان کے کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان اکابرین دیوبند کے نام لے کر کے کفر کا فتویٰ لگائیں، یا پھر اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بریلویت تو دور کی بات ہے، آپ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ آپ ان کے کافر ہونے میں شک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کچھ بریلوی مرکزی مدرسے، مثلا جامعہ اشرفیہ، ایسے بھی ہیں کہ جس مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء کو اس وقت تک فضیلت کی سند نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ حسام الحرمین کی پڑھ کر اور لکھ کر حرف بحرف تصدیق نہ کریں۔ اسی طریقے سے جن اکابر پر، جن علماء پر بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ان علماء کے نام لکھ کر کے الگ الگ سب کو کافر کہنا اور لکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو فضیلت کی سند نہیں دی جائے گی۔ اور اگر فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس سے انکار کیا اپنی تحقیق کے پیش نظر، تو آپ کی سند منسوخ کر دی جائے گی۔ لیکن اب ہم آپ کو اصل بات بتانے جا رہے ہیں۔ بریلویوں کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو کتابوں میں واقعی درج ہے، لیکن ہم ان کی زبانی آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ جس وقت بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے نام کی کتاب لکھ کر کے علماء دیوبند کے بزرگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا، بہت سے وہ علماء جن کے آج مریدین کٹر پکے بریلوی ہیں، ان کے شاگردین، ان کے متعلقین، ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن جب ان بزرگوں تک حسام الحرمین نامی کتاب پہنچی تو ان بزرگوں نے کہا کہ نہیں، جن علماء پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے۔ کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ سن لیجئے ڈاکٹر طاہر القادری کی زبانی۔ علماء پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا، وہاں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت ہی کے وہ علماء اور اکابر ہیں جنہوں نے فتویٰ کفر کا نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ تو دونوں راستے موجود ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں راستے درست، جس پر آپ کی طبیعت، آپ کی تحقیق، آپ کا علمی ذوق چاہے عمل کر لیں، کوئی غلط نہیں۔ اعلیٰ حضرت اور بعض علماء نے جب لگایا فتویٰ کفر کا، کدھر؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ ان پر عبارتیں پیش کی گئیں، عبارتیں پیش کی گئیں انہی علماء دیوبند کی، مگر باوجود اس کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموش رہے۔ تو بولیے، اگر اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام اور بزرگ ہیں تو کیا حضرت پیر مہر علی شاہ سنی نہیں؟ وہ اہل سنت کے اکابر اور اماموں میں سے نہیں؟ آپ کہ حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، مہر منیر دیکھیے، ان کے اپنے فتاوی میلیہ دیکھیے، دو ٹوک آپ نے سکوت اختیار کیا، نہیں عبارتیں سامنے رکھی مگر آپ نے سکوت اختیار کیا فتویٰ کفر کا۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے، وہ بھی درست۔ جس کا ذوق اس کو پسند کرتا ہے وہ بے شک اس پر چلے، میں نے کبھی اسے برا نہیں کہا۔ جس کا ذوق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح خاموشی پسند کرتا ہے وہ خاموش رہے، اس کو بھی برا نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی اکابر نے فتوے لگائے، مگر علماء فرنگی محل، یہ بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت محدث رامپوری اہل سنت کے علماء اور ائمہ میں سے حضرت مولانا سید ارشاد حسین محدث رامپوری اعلیٰ حضرت کے معاصر،
اور اسی پائے کے ہمارے علماء اکابر ائمہ میں سے انہوں نے خاموشی اختیار کی کفر کا فتویٰ. تو یہ طریقہ بھی ہے تحقیق میں ان کا اور یہ طریقہ بھی ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بعد آگے چلیے حضرت محدث علی پوری. میں آپ کو آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری انہوں نے خاموشی اختیار کی, کفر کا فتویٰ نام لے کر نہیں لگایا. آج ان کی اولاد موجود ہے علی پور شریف, کل جا کر پوچھ لیں ان سے, اور ان کی تصانیف موجود ہے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے کفر کا فتویٰ, سو ہمارے نزدیک ان کا طریقہ بھی درست ہے. اور تو کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو سنیوں سے خارج کر دیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر کا لگایا ہے تو انہوں نے نہیں لگایا سو سنیوں سے خارج ہو گئے؟ اگر طاہر القادری اس خاموشی کی وجہ سے اگر وہ سنیوں سے خارج ہوتا ہے تو طاہر القادری سے پہلے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو نکالیں سنیوں سے, حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب کو نکالیں, اور یہ جرت کوئی بائی کا لال نہیں کر سکتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس بات کو سننے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بریلوی علماء ان اکابر کو جن کا نام لیا گیا اس ویڈیو کے اندر, آج بھی ان کو یہ بریلوی اپنا مقتدا مانتے ہیں اور اپنی جماعت میں سے شمار کرتے ہیں, حالانکہ انہوں نے حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی, اکابرین دیوبند کے اکابر اربعہ کی تکفیر نہیں کی. تو من شک فی کفر و عذاب ہی کے تحت پہلے تو ان کے وہ بزرگ کافر ہوئے, اور آج تک جو بریلوی ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے مریدین ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان سے منتسبین ہیں, ان تمام پر کفر کا فتویٰ تو لگنا چاہیے. اس لحاظ سے آدھے سے زائد بریلوی کم سے کم دائرہ اسلام سے خارج تو ہوتے ہی ہیں. تو اس طریقے سے اکابر علماء دیوبند کی کرامات ظاہر ہوئی بریلویوں کی زبانی اور بریلویوں کی کتابیں. تو یاد رکھیں, جو کوئی سورج یا چاند کو تھوکنے کی کوشش کرتا ہے, چاند اور سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, الٹا تھوکنے والے کا منہ گندا ہوتا ہے. معزز ناظرین و سامعین, ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, خوب شیئر کریں. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.